ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ روز قیامت سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ شخص ہوگا جسے شہید کر دیا گیا ہو۔ ایک شہید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں یاد دی تھی اس دنیا میں، وہ انہیں پہچان لے گا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں نے آپ کی خاطر جہاد میں حصہ لیا اور اپنی جان کا نذرانہ تک، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان کو بھی پیش کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کے حال جان رہے ہوں گے نا، یہ سارے شہیدوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں جن کی نیتیں ایسی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو داد شجاعت حاصل کرنے کی خاطر ایسا کیا کہ لوگ سمجھے کہ یہ تو اتنا بہادر ہے، تو نے اتنے بڑے بڑے میڈلز لگائے ہوئے تھے کہ تجھے یہ مقام مل جائے، تجھے یہ مقام مل جائے۔ دیکھیں وہ مقام ملنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ارادہ کیا ہوگا کہ اللہ کی خاطر صرف، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی یہاں پہ کہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ بس تجھے تو وہ ساری عزتیں مل گئی، لوگوں نے کہا واہ کیا بندہ تھا، کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا، تو پھر اس کا بدلہ تو تجھے مل گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ۔ دوسرا شخص وہ عالم ہوگا جو دنیا میں قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوگا، ربنا لا تجعل منہم، جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہوگا لوگوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین سکھاتا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پیش کیا جائے گا، فرشتے اس کو لے کے آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین وہی کہیں گے کہ تمہیں اس پہ ساری اپنی نعمتیں پیش کریں گے، پہچان لے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا رب العالمین میں نے تو اپنی ساری زندگی قرآن پڑھایا اور سیکھا سکھایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے جو کچھ کیا تم نے اپنی اس وجہ سے کہ تمہاری واہ واہ ہوتی کہ تمہیں لوگ سمجھتے تو اتنی خوبصورت آواز، یہ تو اتنا اچھا قاری تھا، اس نے تو یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو فرشتوں کو حکم دے دیا جائے گا، پھر زبان سے آنیسٹلی لفظ نہیں نکلتا، پھر وہی حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک، کیونکہ اس کی نیت وہ نہیں تھی، اس نے کس مقصد سے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اور تیسرا وہ شخص جو بڑا سخی تھا، دبا کے لوگوں کو دے رہا تھا، مال دے رہا تھا، جو کچھ بھی تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین اس پہ وہی چیزیں پیش کریں گے اور اس کو یہ کہیں گے کہ تو نے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں بے انتہا خرچ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی یہی بات کہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے اندر کی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے، اور وہ تبھی ہوگی جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی۔